بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان سینٹر سے میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت کو سیاسی، سفارتی اور اطلاعات سمیت سب محاذوں پر شکست دینے پر قومی قیادت کو ان کی شاندار کوششوں کے اعتراف میں نشان امتیاز دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کو عالمی فورمز اور بھارت کی یک طرفہ سفارتی حملے کا پردہ فاش کرنے پر علاقائی امن کے لیے پاکستان کے اصولی موقف کامیابی کے ساتھ پیش کرنے پر ایوان صدر میں نشان امتیاز دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو سینتاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی اور معصوم پاکستانیوں کے قتل عام کے خلاف دستیاب قانونی ذرائع کے بارے میں رہنمائی پر نشان امتیاز دیا گیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب دینے پر قومی قوت کا اظہار پر مربوط ہم آہنگی پیدا کرنے کے اعتراف میں نشان امتیاز دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کو سول اور عسکری اداروں کے درمیان اطلاعات کی ترسیل میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور بھارت کے کذب و افطرا کو کامیابی کے ساتھ شکست دینے پر نشان امتیاز دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے معرکہ حق کے دوران نہ صرف داخلی محاذ اور یکجہتی کو برقرار رکھا بلکہ بھارت کی طرف سے معصوم شہریوں اور عبادت گاہوں پر شدید حملوں کے باوجود امن و امان برقرار رکھنے پر نشان امتیاز دیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو تصویراتی سطح پر ابلاغ، وزیر اعظم کی اہم مصروفیات میں مشاورت اور کلیدی کردار ادا کرنے پر نشان امتیاز دیا گیا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کے موقف کی مؤثر اور بھرپور ترویج پر اور عالمی سطح پر بھارت کی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز دیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو قومی اتفاق رائے کے قیام اور سیاسی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر نشان امتیاز دیا گیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے تشکیل کردہ سفارتی وفد میں شامل وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق مسعود ملک اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی خارجہ امور طارق فاطمی، سینیٹر شیری رحمان، سینیٹر فضل علی سبزواری، سینیٹر بشرا انجم، ہنا ربانی کھر اور انجینئر خرم دستگیر کو یک طرفہ بھارتی لاف زنی کے مقابلے میں پاکستانی موقف کے مؤثر، متحرک اور دلیرانہ ترویج کے اعتراف میں ہلال امتیاز دیا گیا۔ معرکہ حق میں پاکستانی افواج کی طرف سے دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی۔ وطن کے محافظوں کی بے لوث لگن، احسار اور قربانیوں کے اعتراف میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو اعزازات دیے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بے مثال قیادت کے اعتراف میں ان کو ملک کا دوسرا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز ہلال جرت دیا گیا۔ عددی اعتبار سے بالاتر بھارتی بحریہ کو اپنی دائمی تیاری اور فوری طور پر حالت امن سے حالت جنگ میں تبدیل ہونے کی صلاحیت کے ذریعے قائد کر دیا۔ بحریہ کے سربراہ کو نشان امتیاز دیا گیا۔ شجاعت، رواداری اور بہادری کے اعتراف میں پاک فضائیہ کے 8 شاہینوں کو ملک کا تیسرا بڑا عسکری ایوارڈ ستارہ جرت دیا گیا۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے شیر دل جوانوں میں ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف، اسکواڈرن لیڈر محمد اسامہ شاہ، اسکواڈرن لیڈر محمد حسن انیس، اسکواڈرن لیڈر طلال حسن، اسکواڈرن لیڈر فدا محمد خان شامل ہے۔ ملک کا چوتھا بڑا عسکری اعزاز تمغہ جرت حاصل کرنے والوں میں لانس حوالدار عامر شفیق کا تعلق بلوچ ریجمنٹ، نائک عبد الرحمن کا تعلق اسپیشل سروسز گروپ، لانس نائک اکرم اللہ شبیر کا تعلق آزاد کشمیر ریجمنٹ، سپاہی اکبر کا تعلق فرنٹیئر کور ریجمنٹ کے ساتھ ہے۔ 24 ستارہ بسالت کا اعزاز حاصل کرنے والے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کی ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری، میجر جنرل کاشف عبداللہ اور وائس ایڈمرل راجہ رب نواز شامل ہیں۔ معرکہ حق کے دوران بھرپور فرائض کی ادائیگی اور بیوروکریسی، صحافی برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد کی خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات دیے گئے۔ آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو تمغہ شجاعت دیا گیا۔ منیر احمد، محمد حسین، بشیر احمد ایوان، خواجہ غلام محمد نمبردار، اکبر میر اور رضوان الرحمان کو اعزازات دیے گئے۔ حکومتی عہدیداران، سول سرونٹ، ضلعی انتظامیہ اور مختلف
اداروں کے سربراہان کو 22 اپریل سے 10 مئی تک خدمات سر انجام دینے پر زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی پر صدر مملکت کی طرف سے اجازات دیے گئے۔ صحافت کے شعبے میں وزیر اطلاعات اور نشریات کے میڈیا کوارڈینیٹر بدر شہباز، دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ، سینئر صحافی حامد میر، مجیب الرحمان شامی، منصور علی خان، جاوید چودھری، وسیم بادامی، سلیم صافی اور دوسروں کو ایوارڈ دیے گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,47,534 پر پہنچ گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق گورنمنٹ کی مثبت معاشی پالیسیوں اور پالیسی ریٹ میں کمی کی وجہ سے سرمایہ کار برادری کا اعتماد بحال ہوا ہے اور سرمایہ کار کاروبار میں واپس آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ اور ان کے وفد کو رخصت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سرکاری دورے پر جاپان کا دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ ٹوکیو، اوساکا اور یاکوہاما کا دورہ کریں گی اور جاپان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گی۔ وزیر اعلیٰ جاپان میں مختلف اداروں کا وزٹ اور اوساکا ورلڈ ایکسپو میں شریک ہوں گی۔ مریم نواز شریف جاپان حکومت کی خصوصی دعوت پر یہ دورہ کر رہی ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں کے ساتھ پاکستانی معیشت اور عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی کرنسی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا۔ موڈیز نے پاکستان کے مقامی اور غیر ملکی کرنسی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کرنے کے ساتھ ساتھ کریڈٹ آؤٹ لک مثبت سے بڑھا کر مستحکم قرار دیا۔ اس اقدام کے ساتھ بیرونی ذخائر میں بہتری اور قرض ادائیگی کی صلاحیت اور اعتماد میں اضافہ اور IMF پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت کا اعتراف بھی ہے۔ یہ اپ گریڈ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور ٹیکس دائرہ کار میں وسعت کی صلاحیت اور اعتماد کا آغاز ہے۔ جنیوا میں پلاسٹک آلودگی پر پاکستان کی قیادت میں علاقائی مکالمہ ہوا۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے بنگلہ دیش، مصر، تاجکستان، ملائیشیا اور سوڈان کے وفود کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے عالمی پلاسٹک معاہدے پر منصفانہ اور مؤثر لاہے عمل کی وکالت کی۔ مصدق ملک نے گرین فائنینسنگ میں عدم توازن ختم کرنے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ متاثرہ ممالک کے لیے مالی معاونت اور ٹیکنالوجی منتقل کی جائے تاکہ وہ اپنے مسائل پر قابو پا سکیں۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 31، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 31، ڈیجی خان میں زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 31 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔